سامعین محترم عزیزان گرامی، جمعہ کے مبارک موقع پر ہم نے اپنے خطاب کا موضوع بنایا تھا حقوق اسلام کے حقوق، اور اس کے ضمن میں یہ دو باتیں بیان کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر دو طرح کے حق لازم کیے ہیں۔ جب انسان دائرۂ اسلام میں آتا ہے، وہ مسلمان بنتا ہے، تو اس کے ذمے دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، دو طرح کے حقوق اس کے ذمے آتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہے، یعنی اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس کی عبادت سے ہے اور اس پر ایمان لانے سے ہے، اور دوسرا حق جو ہے وہ بندوں کا ہے، جو اللہ تعالیٰ ایک بندے کا دوسرے بندے کے حوالے سے کیا حق ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ امر کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے وہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہیں، لیکن ایک کا تعلق بندے سے ہے، ایک کا تعلق رب سے ہے، اسی لیے اس کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ضمن میں دو تین معاشرے میں پنپنے والی برائیوں کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی تھی، اور من جملہ ان میں سے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ہمارے ماحول میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں اس میں سے ایک انتہائی بری برائی اور گناہ جو ہے وہ چغل خوری ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں دنیا اور آخرت میں، اس کے اثرات بد کیا ہیں، اس کو آپ کے سامنے ظاہر کیا گیا تھا۔ اور آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے ضروری ہیں۔ حقوق العباد کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے، اسی طرح حقوق اللہ کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ حقوق اللہ کی مقبولیت حقوق العباد کو کما حق ہو ادا کرنے میں ہے، اور حقوق العباد کو کما حق ہو ادا کرنے کی طاقت جو ہے انسان کو ملتی ہے تو حقوق اللہ سے ملتی ہے۔ اسی لیے یہ دونوں چیزیں کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ نماز کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، روزے کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، حج کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں اس انسان پر جو حقوق العباد کے ادا کرنے میں سب سے آگے رہتا ہے۔ ایسے ہی حقوق العباد ادا کرنا اس بندے کے لیے آسان ہوتا ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے، جو روزے کا اہتمام کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ تو گزشتہ دو تین نشستوں میں نے حقوق العباد کی چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں بھی اس کو بیان کیا جائے گا۔ آج کی ایک نشست میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہمارے لیے کیا ہے، ان دونوں پہلوؤں کو لے جانے میں معاون و مددگار ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ کیا چیز ہے؟ بغیر تمہید کے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھے، ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ رہے، اس کا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو۔ یہ سب سے اہم چیز ہے جس سے بندہ جو ہے اپنی آخرت بھی سنوارتا ہے، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ یاد کرنا کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم گن کر کیا ہے 3-4 مرتبہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ اللہ کا نام لیں تو بس یہ یاد کرنا ہوا، نہیں۔ یہ پڑھنا بھی اس لیے ہے، اللہ کے ذکر کو بار بار کرنا بھی اس لیے ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے اللہ کی طرف ہماری توجہ رہے، اللہ کی طرف ہماری توجہ رہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے حوالے سے قرآن کریم میں یہی بات بیان فرمائی، کوئی لمحہ جو ہے انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ سورۃ النور پارہ نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ مرد ایسے ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت، خرید و فروخت، بیچنا خریدنا، یہ جو دنیاوی امور ہیں اس میں مشغولیت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے اس میں مشغولیت انہیں غافل نہیں کرتی۔ کیوں؟ ہمہ وقت ہمہ آن وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے،
وہ دنیا کے امور میں بھی لگے ہیں تو دل جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اگر یہ کیفیت بندے کے اندر ہو جائے تو پھر اس کے لیے حقوق العباد ادا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، حقوق اللہ میں بھی اسے روحانی لذتیں نصیب ہوتی ہیں، حقوق اللہ میں بھی اسے روحانی لذتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جب وہ کلام اللہ پڑھتا ہے تو ایک خصوصی لذت اس کے دل پر کیا ہے کھلتی ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو ایک خاص روحانی کیفیت کیا ہے اس کے دل کو نصیب ہوتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اور سکینہ جو اس کے دل پر نازل ہوتا ہے اس سے ایک روحانی طاقت اس کے اندر آتی ہے، اس کی سوچ میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس کی فکر میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس کی ہمت بلند ہوتی ہے، اس کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا مقصد پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی نیت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین جو ایمان ہے اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ ایک ایمانی اہم ضرورت ہے، اور آج کے معاشرے میں جو بد عملی کا بازار ہم دیکھ رہے ہیں، بڑوں میں چھوٹوں میں مرد میں عورت میں ہر ایک میں کیا ہے، دین سے بیزاری کی جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں، عمل کے حوالے سے جو دوری ہم کو نظر آ رہی ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ جو بنیادی چیز تھی کہ ہر آن ہر لمحے بندے کی توجہ اللہ کی طرف رہے، اللہ اس کو یاد رہے، اللہ ہی کے ذکر میں وہ مشغول رہے، تو حاضرین محترم عزیزان گرامی یہ چیز اس کی زندگی سے کم ہوتی چلی گئی۔ جتنا اس میں کمی آتی چلی گئی اتنا زیادہ شیطانی تسلط اس پر بڑھتا چلا گیا، شیطانی تسلط اس کی سوچ پر، اس کی فکر پر کیا ہے بڑھتا چلا گیا۔ اور نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ رحمان کے ذکر سے غفلت کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اللہ کو بھلا دیتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور مسلط کے لیے یہاں پر لفظ نقیض کا استعمال کیا گیا، اور نقیض کہتے کس کو ہیں، کسی چیز پر کسی چیز کو ایسے طور پر کیا ہے لپیٹ دیا جائے کہ اندر کی چیز باہر نکلنا مشکل ہو۔ اس کی مثال مفسرین نے بیان فرمایا جیسے انڈے کی زردی ہوتی ہے، انڈے کی زردی کے اوپر انڈے کا چھلکا ایسے مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جب تک آپ چھلکا نہیں ہٹائیں گے انڈے کی زردی باہر نہیں آ سکتی، انڈے کی زردی باہر نہیں آ سکتی۔ تو عربی میں اس کو کیا ہے خیز کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، جو بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، جو بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، اس کے روز مرہ کی حیات میں اللہ کی یاد، اللہ کا امر، اللہ کا حکم پیش نظر نہیں ہوتا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اللہ فرماتا ہے ہم ہی اس کے لیے شیطان مقرر کرتے ہیں۔ جو شیطان سے بچانے والا وہ خود ناراض ہو کر اگر کسی شیطان کو کسی پر مسلط کر دے تو آپ خود سوچیں وہ شیطانی اثرات سے باہر کیسے آ سکتا ہے، وہ کون سی دعا ہے جو اسے شیطانی اثرات سے باہر نکال سکتی ہے، وہ کون سا کام ہے جو اسے شیطانی اثرات سے باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ ایک شیطان کا خود سے آنا الگ ہے، ایک رب کی طرف سے کیا ہے بھیجا جانا الگ ہے۔ خود سے آنے والے شیطان کو تو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے مسلط ہونے والے شیطان کو جب تک اللہ دور نہ کرے دور نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، وہ بھی ایسے مسلط کر دیا جاتا ہے جیسے انڈے کی زردی پر اس کا چھلکا مسلط ہوتا ہے، اس کا چھلکا مسلط ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان کیا ہوتا ہے، اس کا دوست بنتا ہے۔ قرین کا معنی آتا ہے عربی میں قران، قرن کا یہ جو لفظ ہے نا، یہ بالکل کسی چیز کو آپ ملا دیں، مکس کر دیں، ایک دوسرے سے جوڑ دیں، تو ایسی جگہ یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ایسے تو دوست کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، صدیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صاحب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فریق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رفیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، زمیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کئی الفاظ ہیں ساتھی بتانے کے لیے، لیکن قرآن کریم نے قرین کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور قرین کا مطلب کیا ہے، ایسا دوست جو سائے کی طرح چپکتے رہتا ہے، جیسے انسان کا سایہ اس سے دور نہیں ہوتا وہ بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ تو شیطان ایسا مسلط کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اٹھنے جاگنے میں، چلنے پھرنے میں، ہر جگہ کیا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔
اب وہ سوچ رہا ہے تو اس کی سوچ میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، وہ سن رہا ہے تو اس کے سننے میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، وہ بول رہا ہے تو اس کے بولنے میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی ساری زندگی میں کیا ہے؟ شیطانی اثرات بس جاتے ہیں۔ کیوں؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کیونکہ رحمان سے اس نے منہ موڑا، رحمان کو یاد کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، نتیجہ کیا ہوا؟ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مسلط کر دیا۔ اب قرآن اس کے سامنے پڑھیں آپ، آنکھ اندھی ہو چکی ہوتی ہے، کان بہرے ہو چکے ہوتے ہیں، اب قرآن کی حقانیت کا جو اثر ہے اس کے دل پر نہیں ہوتا۔ اب کوئی چیز جو راہ حق کی طرف لے جانے والی ہے اس کے سامنے آئے تو وہ دیکھ کر بھی اندھا بنا رہتا ہے، سن کر بھی بہرا بنا رہتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کی حالت تھی وہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ خود انسان کے اپنے عمل ہیں۔ انسان جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور بھاگتا جاتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا وہ دوری اختیار کرتا ہے اتنا زیادہ وہ شیطان سے قریب ہوتا ہے، شیطان کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس امت پر احسان کرتے ہوئے بہت بڑی نعمت دی۔ وہ کیا؟ اللہ کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اللہ کو یاد رکھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس میں ایک بڑا زود و اثر طریقہ، انتہائی مؤثر طریقہ، بہت زیادہ اثر انداز ہونے والا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اس کا طریقہ۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل نبی ہوتے ہیں، نبیوں میں سب سے افضل رسول ہوتے ہیں، رسولوں میں سب سے افضل جو ہے اولو العزم رسول ہیں، اور ان میں سب سے افضل سید الرسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا، اللہ کی بارگاہ میں صاحب کرامت ہونے کا، اللہ کی بارگاہ سے نوازش ہونے کا طریقے میں اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس مخلوق میں سب سے افضل جو ہے نبیوں کی جماعت ہے۔ پھر نبیوں میں جو رسول ہیں، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول کیا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، جو رسول ہیں وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتے ہیں، یعنی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب نازل فرماتا ہے اور کچھ نئے احکام لے کر وہ دنیا میں آتے ہیں۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ سابقہ پیغمبر کی شریعت ہی کو نافذ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ نبی اور رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو جدید شریعت اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ تورات جیسی عظیم کتاب عنایت فرمائی تھی۔ حضرت عیسیٰ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، کیونکہ آپ صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کیونکہ آپ صاحب شریعت جدیدہ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صاحب زبور بھی ہیں، اللہ نے زبور آپ پر نازل فرمائی تھی۔ ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، کیونکہ آپ نئے قوانین لے کر آئے، کئی سابقہ قوانین کو آپ نے منسوخ کیا جو اگلے پیغمبروں کے زمانے میں چلتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے آسمانی آخری صحیفہ قرآن کی صورت میں آپ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ تو ہر رسول نبی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ نبیوں میں اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ رسولوں کا۔ رسول کتنے ہیں؟ ایک خبر واحد کی جو روایت ہے اس کے مطابق کم و بیش 313 رسول ہیں، 313۔ ان میں بھی کچھ رسول جو ہیں صاحب مرتبہ ہیں، یعنی اور زیادہ اللہ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا، اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی تقربیت ہے، انہیں اولو العزم رسول کہتے ہیں، انہیں اولو العزم رسول کہتے ہیں۔ اور یہ اولو العزم رسولوں میں حضرت ابراہیم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت موسیٰ جو ہے ان اولو العزم رسول میں سے، اور اللہ کے کلیم ہیں، تو اللہ نے آپ سے کلام کیا،
تورات آپ کو عطا فرمائی، اس کے بعد ہمیشہ اللہ سے رابطے میں رہنے کا طریقہ پوچھا، تو قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے کلیم کو کیا حکم دیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ یعنی نماز وہ مؤثر ذریعہ ہے، اگر اس کے ظاہری اور باطنی جو آداب شریعت بتاتی ہے، اگر ان آداب کے ساتھ نماز کو قائم کیا جائے، جو نماز ہم پڑھے اور اس کے جو آداب نماز کے شروع میں بھی ہیں، نماز کے اندر بھی ہیں، کیونکہ آداب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ آداب وہ ہیں جو نماز سے پہلے کرنے کے ہیں، کچھ آداب وہ ہیں جو حالت نماز میں کرنے کے ہیں، کچھ آداب وہ ہیں جو نماز کے بعد کرنے کے ہیں۔ ان سب کا خیال کر کے اگر کوئی اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ اسے اللہ کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کی یاد اس کے دل و دماغ پر بس جاتی ہے، دل و دماغ پر بس جاتی ہے۔ نماز پنجگانہ اسی لیے زمین پر فرض نہیں کی گئی، معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی سے یہ خزانہ عطا فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے عطا کیا گیا کیونکہ معراج میرے مصطفیٰ کے حضوری کا سفر تھا، اور آج کی امت کے لیے نماز دی گئی تاکہ وہ اس نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا طریقہ سیکھ لے، حاضر باش کا طریقہ سیکھ لے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، نماز ذکر الہی کا، اللہ کو ہر آن ہر لمحے اللہ کی یاد اپنے قلب میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن پر کیا ہے باقی رکھنے کے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ مؤثر طریقوں میں سے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے میری یاد کے لیے موسیٰ کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں جس عبادت کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید، سب سے زیادہ ترغیب اور اس کے نہ کرنے پر سب سے زیادہ وعید اگر آئی ہے تو وہ ایمان کے بعد نماز ہی کا معاملہ ہے، نماز ہی کا معاملہ ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہمیں وہ حقوق بھی ادا کرنے ہیں جو پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے، کیونکہ نماز کو اگر اس کے آداب کے ساتھ بیان کیا جائے تو پورا دین اس میں آتا ہے، پورا دین اس میں آتا ہے۔ جیسے نماز کے لیے آپ کا ظاہری بدن پاک ہونا ضروری ہے، ویسے ہی نماز کے لیے دل آلائشوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک دل آلائشوں سے پاک نہیں ہوتا، حسد اور کینے سے پاک نہیں ہوتا، دنیا کی بیجا محبت سے پاک نہیں ہوتا، غیر حق کی مشغولیت سے پاک نہیں ہوتا، خشوع نماز ملتا ہی نہیں ہے۔ اور جب تک نماز کا خشوع نہیں ملتا اس وقت تک نماز کی برکت کھلتی نہیں۔ تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، کیا نماز ذکر الہی کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اللہ کے ذکر میں حاضر رہنے کا، حضوری ذکر حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے، لیکن اس کو ان آداب کے ساتھ ادا کیا جائے جن آداب کا شریعت مطہرہ میں کیا ہے لحاظ کیا گیا، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی۔ جتنے آداب کا اہتمام ہوگا اتنا زیادہ کیا ہے اس میں برکتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ ظاہری آداب بھی ہیں اس کے، باطنی آداب بھی ہیں، اور ظاہری آداب نماز سے پہلے کے بھی ہیں، نماز میں بھی ہیں، نماز کے بعد بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب نماز کے اندر دیکھیں آپ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، اللہ کے وسلم نے حالت نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے سے منع فرمایا۔ بعض لوگ کرتے نا ہمارے پاس نئے طریقے سے نماز پڑھنے کا جنہیں بہت شوق ہے، ان لوگوں میں عام طور پہ یہ عادت رہتی ہے کیونکہ انہیں نماز کو ایک ہلکا کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو نماز کی اہمیت ہے اس کو بالکل ہلکا کر کے پیش کرنے کی وجہ سے انہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ اب حالت نماز میں وہ کیا کرتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں، کبھی چھت پہ نظر ہوتی ہے، کبھی ادھر ادھر، پوری توجہ۔ تو اللہ کے وسلم نے منع فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے وسلم نے کیا فرمایا، یہ ایک شیطانی اچک ہے فرمایا، یعنی شیطان تمہاری نمازوں سے، جو تمہاری نمازوں کو اچکنے کے لیے آتا ہے اس کا ساتھ دینا ہے، ادھر 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 دیکھ بلا ضرورت نماز میں۔ تو یہ نماز کے ظاہری آداب میں سے ہے، ایسے ہی نماز کے باطنی آداب میں سے بھی ہے۔
نماز کے باطنی آداب کیا ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے لوگو، جب نماز پڑھو تو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں قبلے کی طرف ہو کے نماز پڑھا رہا ہوں تو تمہارا رکوع و خشوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہیں، تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہارے دلوں میں جو خشوع ہوتا ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں فرمایا، خشوع کے اہتمام کا حکم فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز ایک اہم چیز ہے۔ پھر یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ میں مسلسل کیا ہے اخلاقیات پہ بولتا آ رہا ہوں، میں دیگر حقوق العباد کے حوالے سے بولتا آ رہا ہوں، تو کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بھئی وہ کر دیں تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقوق العباد کو بھی ہمیں پورا ادا کرنا ہے، حقوق اللہ کو بھی ہمیں پورا ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہیں نا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے، اس کی تکمیل کا دار و مدار اس پر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام عظیم میں جہاں اپنے حقوق کی ترغیب فرمائی، رہنمائی فرمائی، وہیں حقوق العباد کے کیا ہیں اس کو بھی سمجھایا اور اس کے کرنے کا بھی حکم دیا، اور جہاں اس کے چھوڑنے پر وعیدیں سنائی، وہیں حقوق اللہ میں کیا ہے کوتاہی کرنے والوں کے لیے بھی کیا کیا دنیا و آخرت میں نقصانات ہیں، خسارے ہیں، اس کو بھی بیان فرمایا۔ اسی لیے قرآن کریم ایمان کے ساتھ جو ہے ایک کامل جملہ استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہیں بھی کیا ہے صرف ایمان پر بات ختم نہیں ہوئی، ایمان کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد کیا کیے، وعملوا الصالحات، صالحات کرتے رہے، صالحات کرتے رہے۔ صالحات کا معنی کیا ہے؟ صالحات کا معنی یہ اتنا جامع ہے، یہ عقائد کو بھی شامل ہے، یہ عبادات کو بھی شامل ہے، یہ معاملات کو بھی شامل ہے، یعنی ایمان والے جن کے لیے یہ اجر و ثواب ہے۔ قرآن میں الگ الگ موقع پر الگ الگ جو اجر و ثواب ان کے لیے ذکر کیا گیا، یہ کن ایمان والوں کے لیے ہے؟ فرمایا وہ جو عمل صالح کرتے رہے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ مختلف چیزیں ہیں، اچھا عقیدہ بھی عمل صالح ہے، اچھے اخلاق بھی عمل صالح ہیں، اچھی عبادت بھی عمل صالح ہے، تو اس میں سے کوئی بھی زاویہ جو ہے وہ اسلام کے ان احکامات کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حاضرین محترم اعزائے گرامی، نماز ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، نماز میں اہتمام کریں گے، اتنا زیادہ دین سے جڑے رہیں گے، اور جتنا زیادہ دین سے جڑے رہیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے حقوق اللہ کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنا، حقوق العباد کو سمجھنا اس کو پورا کرنا آسان ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہم شروع کریں تو کہاں سے شروع کریں، کیونکہ ہم اب دوری اختیار کر کے اس منزل پر پہنچ گئے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ جو ہے برسوں کا جو تسلسل چل رہا ہے اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کرام سے آج تک، اس کو چھوڑ کر دین کی دوری کے سبب اب راستے میں جو ملتا ہے جیسے سمجھاتا ہے اسی کو دین سمجھ کے ساری زندگی اسی میں الجھے رہتے ہیں۔ ایک فرعی مسئلہ ہوتا ہے وہ جس پر اختلاف صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، اس کو دین کی اصل بنا کر کیا ہے اب چلتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم آغاز کریں تو کہاں سے کریں، ہم دین کی طرف آئیں تو کہاں سے آئیں؟ تو حاضرین محترم اعزائے گرامی، اس کی بہترین شروعات جو ہے وہ نماز ہے، اور نمازوں میں بھی پنج وقتہ نمازوں میں بھی خاص طور پر فجر کی نماز اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، صحیح معنی میں اپنے آپ کو ہم مسلمان بنانا چاہتے ہیں، تو آج سے یہ کوشش کریں کہ جس طرح ہم جمعہ میں پابندی سے وقت نکال کر کہیں بھی رہیں، کسی بھی حالت میں رہیں، کہیں نہ کہیں کسی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ ہم نماز جمعہ ادا کریں، ایسا ہی اہتمام اگر ہم فجر کے لیے کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے آپ کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا، اور اس طرح کیا ہے آپ کو مذہب اسلام کی برکتیں جو ہیں حقیقت میں جو ملنا چاہیے مسلمانوں کو، جس سے ہمارے اسلاف آشنا تھے، ان کی زندگیاں اس برکتوں کے احاطے میں گزری ہیں،
ہمیں بھی وہ برکتیں مل سکتی ہیں۔ آغاز کہاں سے کریں؟ فجر سے کریں، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں سے جب بندہ ناکام ہوتا ہے تو پھر باقی سارا دن جو ہے وہ شیطان کے زیر اثر چلا جاتا ہے، زیر اثر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی خصوصیت کے ساتھ پوری 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 5 نمازیں معاف نہیں ہیں، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر شرعی اعتبار سے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس میں کسی بھی کوتاہی کی کوئی بھی مولانا کوئی بھی فلاں کیا ہے آپ کو اجازت دینے کا اس کو نہ اختیار ہے نہ دے سکتا ہے۔ لیکن آپ اب ریٹرن ہو رہے ہیں، اپنے میں تبدیلی لانا شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ساتھ تو آدمی پورے طور پر مکمل طور پر کیا ہے واپس تو نہیں ہوتا نا، دھیرے دھیرے ہوتا۔ تو اس کا ایک طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فجر کی پابندی کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ظہر کی پابندی ہوگی، پھر اس کے برکت سے کیا ہے عصر کی پابندی ہوگی، پھر اس کی برکت سے مغرب کی پابندی ہوگی، پھر اس کی برکت سے کیا ہے عشاء کی پابندی ہوگی۔ جب 5 گانہ نمازوں کی پابندی ہوگی تو دھیرے دھیرے کیا ہے انسان کو دین سے رغبت ہوگی، وہ قرآن کے قریب آئے گا، وہ حدیث کے قریب آئے گا، اس کے مفاہیم کو پڑھے گا سمجھے گا، تو تب جا کے اسے سمجھ میں آئے گا کہ اخلاق کی برکتیں کیا ہیں اسلام کی، مینرز کی برکتیں کیا ہیں اسلام کی، آداب کی برکتیں کیا ہیں، عبادات کی برکتیں کیا ہیں۔ تو پھر دھیرے دھیرے کیا ہے اسے خود بخود اسلام اور اسلام کی برکتوں سے کیا ہے نہ صرف وابستگی ہوگی بلکہ وہ خود اس پر عمل کرے گا، بلکہ دوسروں تک کیا ہے اس پیغام کو پہنچانے والا بنے گا۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز فجر کا، خاص طور پہ نوجوان جو ہے وہ نماز فجر کا اہتمام کرے۔ ہماری مسجدوں میں عام طور پہ جمعہ میں کثیر تعداد میں افراد ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نمازوں میں مخصوص ہر مسجد میں آپ جا کر دیکھیں مخصوص چند عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ نوجوانوں کی تو بہت کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس فجر کی نماز کی اہمیت ہی نہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں اور صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو بے انتہا کیا ہے ان کے پاس فجر کی نماز کی اہمیت تھی، بے انتہا بے انتہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، بخاری میں بھی روایت ہے، کیا ذکر کیا گیا؟ فلاں آدمی جو ہے نا سورج نکلنے تک سوتا رہا، سورج نکلنے تک سوتا رہا، معمول ہے اس کا، کبھی کبھار انسان سے ہو جاتا ہے ایک الگ بات، لیکن عادت ہی وہ ہے، عادت ہی وہ ہے۔ اب سورج نکلنے تک سوتا رہا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں آپ 12 بجے تک آپ اپنے گھر میں بیٹھے، 12 بجے کے بعد باہر نکلے، آپ سارے مسلمانوں کی گلیوں میں جتنے کٹے ہیں، جتنے بیٹھنے کے مقامات ہیں، آپ کو ہمارے مستقبل کے اسلام کے مانے ہوئے لوگ کیا ہے وہاں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، اور 12 بجے تک کیا ہے وہ 12، 1، 2 بجے تک کیا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور آج تو فون کا زمانہ ہے، فون میں مشغول ہوں گے، ایک ساتھ رہ کے بھی ایک ساتھ نہیں رہیں گے، اور اس کے بعد ان کو صبح میں آپ تلاش کریں 10 بجے تک آپ کو وہ نہیں ملیں گے، صبح 10 بجے تک نہیں ملیں گے۔ اب اس حدیث پاک میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا، ایک مسلمان کے بارے میں، سورج چڑھتے تک کیا ہے سوتا رہا ہو، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذاکا بال فی اذنہ الشیطان، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے، جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے، یعنی اب وہ شیطان کے زیر اثر آ گیا ہے، فرمایا شیطان کے اثرات اس کے کان کے ذریعے، اس کے دماغ کے ذریعے اس کے دل، یعنی اس کے پورے خالب پر، قلب اور خالب پر کیا ہے شیطان کا تسلط ہو گیا ہے، فرمایا اللہ کے ایک فجر کی نماز مس کرنے کی وجہ سے، اور ہمارے پاس اس کا اہتمام ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر آپ کنورٹ ہونا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو جو کوتاہی ہوئی ہو گئی، اللہ سے توبہ کریں، اب اس کا اہتمام کریں کہ نماز فجر کا کیا ہے خوب اہتمام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور اللہ کے وسلم کے انتہائی خاص، 10 سال کی عمر میں آپ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور 10 سال تک خدمت کرتے رہے، 10 سال تک خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ آخری ایام آپ کے جو ہیں، کیونکہ کیپٹل سٹی بدل گئی تھی نا، اسی لیے
صحابہ مدینے میں نہیں تھے، کثرت سے صحابہ کہاں ہوتے تھے؟ عراق میں ہوتے تھے۔ عراق میں کوفہ تھا، بصرہ تھا، ان مقامات میں کیا ہے کثرت سے صحابہ ہوتے تھے۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس بصرہ آ گئے، اور انتقال بھی آپ کا بصرہ میں ہوا۔ بصرہ میں آپ کا ایک مقام تھا، وہاں پہ آپ کی جائیداد وغیرہ تھی، وہیں آپ رہتے تھے، وہیں انتقال ہوگا حضرت کا، اور وہیں مدفون ہے آج بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت روتے کیوں ہیں؟ تو بولے ایک تکلیف ہے مجھے۔ کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت نے فرمایا فارس کا، ایران کا ایک علاقہ تھا تستر علاقہ فتح ہوا، مسلمان فتح کرے، تقریباً اس کا ایک قلعہ اتنا مضبوط تھا اور ایرانی لشکر اس میں اتنا مضبوط تھا اور ایسا وہ دفاع کر رہا تھا کہ 1.5 سال تک مسلمانوں کا لشکر کیا ہے اس قلعے کا حصار کیا ہوا۔ ایک دن 2 دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، 1.5 سال لگا اس کا حصار۔ مسلمان برابر کیا ہے اس قلعے کے حاصل کرنے میں لگے رہے۔ بالآخر ایک دن کیا ہے وہ قلعہ فتح ہوا۔ ایسی خطرناک لڑائی ہوئی کیونکہ اس قلعے میں ایرانی 1.5 لاکھ فوج جمع تھی اور مسلمانوں کی صرف 30,000 کی فوج تھی اس میں۔ تو لڑتے بالآخر کیا ہے جب سورج طلوع ہوا، اشراق کا جو وقت ہوتا ہے نا، رات بھر جنگ چلتی رہی، صبح یہاں تک کہ صبح بھی ہو گئی، بالآخر جب سورج نکلا تو اس وقت کیا ہے وہ قلعہ فتح ہوا۔ اور صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا، اکثر تو رات کی جنگیں ہوتی نہیں تھی، کبھی کبھار دن میں جنگ ہوتی تھی، تو کوئی بھی جنگ ہو فجر کی نماز پڑھے بغیر وہ شروع نہیں کرتے تھے، ان کا معمول تھا۔ لیکن اس جنگ میں ایسا ہوا کہ رات کی جنگ شروع ہوئی، ساری رات جنگ میں گزر گئی، اور حالت ایسی تھی کہ اس حالت میں نماز فجر کے لیے رکنا بھی مشکل تھا۔ تو جنگ چلتی رہی، فجر کا وقت بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، تو اس کے بعد مسلمانوں کو وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس واقعے کو یاد کر کے حضرت انس بن مالک روتے تھے کہ میری زندگی میں وہ پہلی نماز فجر ہے جو قضا ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ نماز فجر ہمارے اور آپ کی طرح کوئی دنیاوی معاملے میں قضا نہیں ہوئی تھی، وہ نماز فجر کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ کی حیثیت سے آپ میدان جنگ میں تھے، اور میدان جنگ میں گھوڑے پر ٹھہرنا، ایک ایک مجاہد کا ایک عمل جو ہے وہ نیکی کا باعث بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان نمازوں کی برکتوں سے صحابہ اکرام کو ایسا احساس تھا کہ حضرت انس بن مالک زندگی بھر اس ایک نماز کے لیے روتے رہے۔ اور ہماری تو نہ جانے کتنی نمازیں ہیں، اگر ہم میں سے کسی کو پوچھ لے کہ بھئی کتنی نمازیں آپ کی قضا ہے تو بولنا نہیں آتا۔ اب تو ایک نیا فرقہ مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے، ان کے پاس تو فتویٰ ہی دے دیا جاتا ہے کہ آپ کو قضا نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، توبہ کر لو کافی ہے، ایسا ایک فتویٰ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جمہور اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرض کی قضا ہوتی ہے، قضا کرنی چاہیے، اور قضا نہ کریں تو پھر وصیت کرے، مرنے کے بعد کیا ہے اس کا کفارہ دے، لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ قضا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ ہیں ایسے، تو اب ایسا زمانہ آ گیا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، خلاصہ کلام کیا ہے؟ ہمیں حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنی ہے، اور اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ نماز سے جڑے رہنا ہے، اور نماز میں بھی خاص طور پہ اہتمام آپ یہ کریں کہ نماز فجر کا اہتمام کریں۔ بے شمار اس کی برکتیں ہیں، اس کی برکت سے جنت نصیب ہوتی ہے، اس کی برکت سے بندہ کیا ہے جہنم میں داخل نہیں ہوتا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اس کو روحانی اور ظاہری قوتیں عطا فرماتا ہے، اور بے شمار اللہ کے وسلم کی احادیث ہیں۔ وقت اس کے لیے نہ کافی ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کیا جائے گا، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہم دوبارہ اپنے اندر کیا ہے وہ دینی ذوق و شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نماز سے وابستہ ہونا ضروری ہے، اور نمازوں میں بھی خاص طور پر کیا ہے فجر کی نماز کا پورا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے وسلم کی حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی۔ آخری بات عرض کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری ہے، 2 نمازیں منافقوں پر بڑی بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز۔ فجر کی نماز
اور عشاء کی نماز۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز اور اس کی جماعت میں کتنی برکتیں ہیں اگر ان کو معلوم ہو جائے، اس کے بعد پیروں کے بل رینگتے ہوئے آنا پڑے تو بھی آئیں گے مگر وہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ پیروں کے بل کوئی سہارا نہیں ہے، پھر بھی جانا پڑے تب بھی آئیں گے اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ فجر کی جماعت میں اور عشاء کی جماعت میں کیا برکت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، تمام احباب کو، تمام امت مسلمہ کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے دین کے تمام امور کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جانے انجانے میں ہم سے جو بھی کوتاہیاں، کسل مندی، جو بھی خطائیں ہوئی ہیں اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اور جو زندگی باقی ہے اس میں برکت دے، زیادہ سے زیادہ خیر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔